بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ یہ ایک آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 29 ہے جو آج پارہ پڑھا گیا، اسی کی ایک آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 29 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پتلی کرو تو، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ کوئی تجارت آپسی رضامندی سے وجود میں آئی ہو، کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ کوئی تجارت سے کوئی مال آپ کے پاس آیا ہو تو پھر اس کا کھانا آپ کے لیے جائز ہو جائے۔ اسلام بہت، میں بارہا یہ بات کہتا رہتا ہوں، مکمل نظام ہے اور دستور حیات ہے، اور انسان کی زندگی کی بہت بڑی ضرورت تجارت ہے، اور بغیر تجارت کے آدمی کی گاڑی چل نہیں سکتی۔ صرف نماز روزے سے گاڑی چلانے کی بات کی جائے تو نہیں چلے گی، تجارت کرنا پڑے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، بیوی بچوں کے لیے کمانا پڑے گا۔ یہ بالکل ضروری چیز ہے اور اہم چیز ہے۔ جو لوگ اس میں تغافل برتتے ہیں، سستی برتتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب کھلانے والی ذات تو اللہ ہے، اللہ کھلا دے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مارنا پڑیں گے، پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں۔ یہ دو آوازیں ہو رہی ہیں، ایک میری الگ ہو رہی، ایک اس کی الگ، اوپر کبھی چل رہا ہے۔ اس لیے آج تھوڑی سی بات تجارت کے اس پر، کہ تجارت کیسے کرنا چاہیے، تجارت کے کیا اصول ہیں، کس طریقے سے آدمی اپنی دکان چلائے گا، کس طریقے سے اپنا ٹھیلا چلائے گا، کس طریقے سے دنیا کی جتنے سامان ہیں ان کو کیسے خریدے گا اور کیسے بیچے گا۔ بہت اہم عنوان ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھنا ہے۔ چند اصول ہیں، وہ آپ ذہن نشی کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو۔ سب سے پہلا حق تجارت کا یہ ہے، سب سے پہلا حق اور سب سے پہلا اصول تجارت کا یہ ہے کہ تجارت کے اندر کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ جو بھی آپ تجارت کر رہے ہیں، جو سامان خرید رہے ہیں، جو سامان آپ بیچ رہے ہیں، اس میں کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ یہ تجارت کا پہلا اصول ہے اور سب سے اہم اصول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک منڈی کے اندر تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک صحابی گلے کا ڈھیر لگا کر غلہ بیچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گلے کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس میں سے کچھ گیہوں نکالے تو دیکھا کہ وہ گیہوں گیلے تھے، تو آپ نے فرمایا بھائی یہ کیا ہے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی، بارش ہوئی تھی، بارش کی وجہ سے یہ غلہ گیلا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اگر غلہ گیلا ہو گیا تھا تو اس گیلے ہوئے غلے کو اوپر رکھنا تھا تاکہ جو خریدے اس کو معلوم ہو جائے کہ غلہ گیلا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ کہ یہ تو ایک دھوکہ دینا ہوا کہ سوکھا غلہ اوپر رکھ لیا، گیلا غلہ اندر رکھ لیا، اب اس کو بیچنا شروع کر دیا ہے۔ تو خریدنے والے نے 50 کلو خریدا تھا لیکن وہ گیلا تھا، گھر پہنچتے پہنچتے جب وہ پہنچا تو 48 ہی کلو بچا، 2 کلو دھوپ میں ہی سوکھ گیا۔ اب اس کو گھر جا کر پتہ چلی یہ کیا ہوا، حالانکہ اگر آپ اس کو پہلے بتا دیتے کہ یہ گیلا ڈھیر ہے تو وہ اسی اعتبار سے خریدتا اور اس کی قیمت اسی اعتبار سے طے کرتا۔ تو تجارت کا پہلا اصول یہ ہے کہ تجارت میں کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، اور جو دھوکہ دے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم مسلمانوں سے نہیں ہیں۔ دوسری بات تجارت کے اندر
کہ جو چیز آپ فروخت کر رہے ہیں اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے، وہ چیز خراب ہے اور اس کے اندر کوئی نقص ہے، تو پھر آپ اگر اس چیز کو کسی کو بیچ رہے ہیں تو اس نقص کو بتا کر بیچیں، اس عیب کو بتا کر بیچیں، اس کمی کو بتا کر بیچیں کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے۔ کپڑا بیچنے والا اگر کپڑا بیچتا ہے اور جس طرف سے دھاگے ٹوٹے ہوئے ہیں یا اس کپڑے کے دھاگے نکلے ہوئے ہیں اس کو پیچھے کی طرف لپیٹتا ہے اور اچھا کپڑا آگے کی طرف لپیٹ کر پھر اس کو بیچتا ہے، تو اب یہ اس نے عیب کو چھپا کر بیچا ہے۔ اب تو وہ خرید کر لے گیا، لیکن جب گھر جا کر دیکھے گا تو وہ شرمندہ ہوگا اور یہ کہے گا یہ کیسا تاجر تھا جس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ کوئی بھی، میں کپڑے والے یہ نہ سوچیں کہ صاحب کپڑے والے کی مثال دے رہا، کوئی دوائی والی مثال دے دی تو آپ یہ نہ سوچیں، ایک اصول بتا دیا میں نے۔ کوئی دوائی والا یہ نہ سوچے کہ، کوئی فوٹو والے یہ نہ سوچیں کہ صاحب وہ ہمارے اوپر مثال نہیں، یہ تو ایک بات ہے، مثال ذہن میں آ گئی تو اس لیے۔ تو جو عیب مبی کے اندر ہو، کوئی پھل فروٹ والا نیچے تو اس نے کچے پھل لگا دیے، نیچے سڑے سڑے لگا دیے اور اوپر کی لڑی اس نے بہترین لگا دی اور بیچ دیا، اس نے آگے بڑھا دیا۔ اب کیا ہوا؟ جو عیب تھا اس کے اندر مبی کے اندر وہ چھپ کر رہ گیا۔ کوئی پلاسٹک کا سامان ہے، کوئی موبائل ہے، وہ آپ نے بیچا، اس کی بیٹری خراب تھی، آپ نے اندر سے لگائی اور کہہ دیا بہترین بیٹری ہے، ڈائنامائٹ کی بیٹری ہے اور جرمن میڈ ان جرمنی ہے گی، حالانکہ وہ دلی میڈ بیٹری تھی، آپ نے لگا کے بیچ دی۔ اب وہ پریشان ہوا آپ کی وجہ سے، آپ کی تجارت کی وجہ سے، آپ کے دھوکہ دینے کی وجہ سے۔ تو یہ ٹوپی میں نے کسی سے خریدی، اس کے اندر دھاگے نکلے ہوئے تھے۔ اب وہ ٹوپی بیچنے والا اگر یہ کہتا کہ مفتی صاحب یہ دھاگے نکلے ہوئے ہیں، تو اب اس چیز کی قیمت یقینی بات ہے کم ہوگی، اور اگر عیب نہیں بتائیں گے تو پھر اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے اگر کسی چیز کے اندر عیب ہے تو اس عیب کو بتا کر بیچیں۔ کوئی مشروب ہے جس کو بیچ رہے ہیں اور اس کی ڈیٹ نکل چکی ہے، تو اب اس کو بتا کر بیچیں کہ حضرت اس کی ڈیٹ نکل چکی ہے، یہ اب استعمال کے لائق ہے یا نہیں ہے، یہ آپ وہاں سے معلوم کریں، اس کے بعد خریدیں۔ تو دوسرا اصول یہ ہے کہ تجارت کے اندر کوئی بھی چیز بیچی جائے اس کے عیب کو بتا کر بیچا جائے اگر اس کے اندر عیب ہے، اور اگر عیب ہے اور آپ نے اس کو بتا کر نہیں بیچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عیب والی چیز بیچ دی اور پھر بتایا نہیں تو وہ ہمیشہ اللہ کے غضب اور فرشتوں کی لعنتوں کا شکار ہوتا ہے۔ جس نے عیب والی چیز بیچ دی اور بتایا نہیں تو وہ اللہ کی غضب اور فرشتوں کی لعنتوں کا سبب بن جاتا ہے۔ تیسری چیز تجارت کے اندر، آپ جب بھی کوئی بھی تجارت کر رہے ہیں اس تجارت کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر سچائی، امانت داری ہو اور نیکی کا کام ہو۔ تجارت ان تین چیزوں کے ساتھ کری جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر کل قیامت کے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ سوچو، ایک آدمی اپنی دکان چلا رہا، ایک آدمی ٹھیلا چلا رہا، ایک آدمی چھوٹی سی گمٹی لگائے ہوئے ہیں، لیکن سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ تجارت کر رہا ہے اور خالص دنیا کا کام کر رہا ہے۔ یہ دنیا نہیں ہے، اگر یہ دین کے ساتھ کام کرے گا، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کام کرے گا تو یہ دنیا نہیں ہے، اب یہ دین بن گیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہزاروں روزہ رکھنے والے اور نمازیں پڑھنے والے اور تہجد پڑھنے والوں سے آگے چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا رات بھر تہجد پڑھنے والے کا حشر اللہ نبیوں کے ساتھ اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ کرے، نہیں، جو سچا اور امانت دار تاجر ہوگا اس کا حشر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ فرمائے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ تاجر جو تجارت کے اندر جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، معاملہ گڑبڑ کرتا ہے، تو اس کا حشر فرمایا
اور التجار کیا ہے، ایک حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دھوکہ دینے والا تاجر، فاسق اور فاجر، قیامت کے دن اس کا حشر فساق اور فجار کے ساتھ کیا جائے گا۔ التجار الفساق یحشرون یوم القیامت الا فجارا الا من اتقى وبر وصدق۔ ہاں مگر کوئی اپنی تجارت نیکی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ کرتا ہے تو وہ معاملہ الگ ہے۔ اس لیے تجارت کے اندر سچ بولنا ہے، جھوٹ نہ بولنا۔ اب اس کے اندر جھوٹ کہاں شامل ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا صاحب یہ کتاب کتنے کی ہے؟ تو اب اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو آپ اس کو کتاب کی قیمت بتاؤ متی، اور اگر بتا رہے ہو تو پھر جتنے کی خریدی ہے اتنے کی بتاؤ۔ یہ مت کہو کہ 50 کی خریدی ہے اور یہ کہو کہ میں نے 150 کی خریدی۔ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، روزے میں ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، 150 کی خرید، 150 سے کم لا کے اگر تم بتا دو تو ساری تمہاری۔ کوئی جائے گا کیا وہ کتاب خریدنے مارکیٹ؟ وہ بھی روزے سے دھوپ، اس کو بھی روزہ چڑھ رہا ہے، کوئی تھوڑی جانے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جائے گا نہیں، لیکن آپ نے کیا کہا؟ خدا کی قسم 150 سے کم کی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں دو شکلیں بنتی ہیں، یا تو اس کو اس کتاب کی قیمت بتاؤ، اس سے کو بھائی 150 کی بیچنا ہے، آپ کو لینا ہو تو لے لو، مجھے 5 کی پڑی ہو یا 10 کی پڑی ہو، آپ کو خریدنا ہے 150 میں خرید لو۔ اور یا پھر اس کو بتاؤ کہ بھائی 50 کی میں نے خریدی ہے، میں اس کو 150 روپے میں بیچ رہا ہوں، میرا آنے جانے کا کرایہ وغیرہ سارا ٹرانسپورٹ کا اور اس کا اور اس کا سب کا میں لگا کے آپ کو یہ دے رہا ہوں۔ باہر کی کتاب ہے، امپورٹیڈ کتاب ہے، دبئی کی چھپی ہوئی ہے، بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اس لیے اس کی قیمت ہے۔ اب آپ کو خریدنا ہے تو خریدے، نہیں تو دو شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی نے قیمت پوچھی ہے تو پھر اس کو صحیح بتاؤ، ورنہ پھر خاموش رہو اور اس سے یوں کہو کہ بھائی یہ تو اتنے کی ہے، اگر آپ کو خریدنا ہے تو خرید۔ چوتھی چیز تجارت کے اندر یہ ہے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو آدمی تجارت کا معاملہ کرتے ہیں، کوئی چیز کے بارے میں ابھی قیمت طے نہیں ہوتی ہے، بات چل رہی ہوتی ہے۔ عمومی طور سے منڈیوں میں آپ جاؤ گے تو وہ سبزیوں کی ٹوکری رکھی رہتی ہے اور ایک بولی لگانے والا بولی لگاتا ہے اور لوگ اس کی بولی پر بھاؤ لگاتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے سنترے کا ٹوکرا لا کے رکھا اور سنترے والے نے آواز لگانا شروع کی، 50 روپے کا ٹوکرا۔ ایک تاجر، ایک خریدنے والا آیا اور اس نے کہا بھائی کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 50 روپے۔ 50 روپے ایک، 50 روپے دو، اتنے میں دوسرا آ گیا، اس نے کہا 51 روپے۔ اس نے کہا 51 روپے ایک، 51 روپے دو، اتنے میں ایک تیسرا آ گیا اور اس نے کہا 52 روپے۔ اس نے کہا 52 روپے ایک، 52 روپے دو، اس تیسرے نے پھر کہا 53 روپے۔ کیا کہا؟ 53 روپے۔ یہ جو تیسرا شخص آیا ہے نا، اس کو خریدنا نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو خریدنا نہیں ہے، وہ تو اس کا پہلے سے طے ہے، معاملہ اس کا فٹ ہے وہاں سے، وہ تو صرف قیمت بڑھانے کے لیے آپ کے بیچ میں آیا ہے، وہ تو قیمت بڑھا رہا ہے سنترے کی ٹوکرے کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مال تجارت کا سامان خریدنے کی نیت سے نہ آیا ہو بلکہ مال بڑھانے کی نیت سے داخل ہوا ہو، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کی بڑی سزاؤں میں سے کوئی سزا عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اب دھوکہ دے رہا ہے، اور یہ ایسا دھوکہ ہے جو بہت خاموش دھوکہ ہے اور بڑی پلاننگ کے ساتھ دھوکہ دینے کے لیے یہ اندر آیا۔ ایک گھر میں بات چل رہی ہے، گھر بکنے والا ہے، بائیں اور مشتری آپس میں بات کر رہے ہیں، تیسرا آ کے یوں کہنے لگا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 5 لاکھ کا۔ ارے 6.5 لاکھ کا میں دیتا ہوں۔ اس نے کہا یار 6.5 لاکھ یہ دے رہا ہے، یقینی بات ہے کہ کچھ اس گھر میں کوئی خاصیت ہوگی۔ اس نے کہا چلو میں 7 کا خریدتا ہوں۔ کہا تو 7 کا لے گا؟ میں 9 کا لیتا ہوں، 9 دوں گا اس کو۔ اس نے کہا اوہو، ایسا لگتا ہے کوئی امپورٹیڈ چیزیں اس کے گھر میں لگی ہیں۔ اس نے کہا میں 10 کا لوں گا۔ اس نے کہا چلو صاحب 10 اس نے لگائے، آپ تو اس کو 10 میں دے دو۔ وہ بیچارہ 5 لاکھ کا گھر تھا، 10 کا آپ نے اس کو ٹپا دیا، 1 آدھ لاکھ روپے اس کو دے دیے جو بولی بڑھانے کے لیے آیا تھا،
4 لاکھ روپے آپ نے نفع کما لیے. تو یہ جو بیچ میں گھس کر جو دھوکہ دے رہا ہے اور بولی بڑھوا رہا ہے، اس کو بھی کل قیامت کے دن جہنم کی بڑی سزاؤں میں سے ایک سزا ملے گی. ویسے اس کا گھر 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا وہ جتنے میں بھی بیچے وہ بیچ سکتا ہے، اس کی کوئی شریعت کے اندر حدود اور قیود نہیں ہے. لیکن یہ جو بیچ کے اندر گھس کر یہ جو دھوکہ دینے کے لیے بیچ میں گھسا ہے، یہ کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا. ایک چیز. 5ویں چیز تجارت میں یہ ہے کہ تجارت ایسی چیزوں کی نہ کریں جو گناہ کے کاموں میں مددگار ہوں. اب اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں. ان چیزوں کے میں نام نہیں لوں گا، آپ سمجھدار ہیں، عاقل بالغ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اس لیے ان چیزوں تجارت ایسی چیزوں کی نہ کریں جو گناہوں میں مددگار ثابت ہوں. مثال کے طور پر جیسے سور کے گوشت کی تجارت ہے، شراب کی تجارت ہے، یا اللہ و لعب کے لیے جو چیزیں بنائی گئی ہیں ان کی تجارت کوئی آدمی کرتا ہے تو علماء نے لکھا ہے ایسی تجارت نہ کرے. شراب کے بارے میں تو بہت بڑی حرمت آئی ہے کہ شراب بنانے والا، جس کے لیے بنائی جائے، جس کے لیے اٹھائی جائے، جس کے لیے بیچی جائے، جو بیچے، جو خریدے، جو اس کے لیے آٹو میں بھرے، گاڑی میں بھرے، سب پر اس کی لعنت. اللہ کے 10 قسم کے لوگوں پر اس کے لیے لعنت برسائی ہے. تو ایسی چیزیں جو دین کے کاموں کی ہتک کا ذریعہ بنے، ایسی تجارت کرنا بھی صحیح نہیں. 6ٹھی چیز، ایسی تجارت جو آدمی کو شک اور شبے میں ڈال دے، ایسی تجارت بھی نہیں کرنا چاہیے. ایسی تجارت بھی جو شک اور شبے میں ڈال دے، معلوم نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑا اصول ہے اسلام کا کہ جو تجارت شک اور شبے میں ڈالنے والی ہو اس سے بھی ہمارے نبی نے منع فرمایا کہ ایسی تجارت نہ کی جائے جو شک اور شبے میں ڈالیں. مثال کے طور پر تاجر نے کوئی چیز بیچی، خریدار نے وہ چیز پر قبضہ کر پائے گا نہیں کر پائے گا معلوم نہیں. مثال کے طور پر تالاب کے اندر مچھلیاں ہیں، اس کی بے کر لی کہ صاحب یہ تالاب میرا ہے، اس کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں وہ آپ کو میں بیچتا ہوں. وہ بھائی کیا پتا تالاب میں مچھلیاں بھی ہیں یا کیکڑے کیکڑے بھرے ہوئے، کیا بھروسہ. تو ایسی چیز کی بے کری ہے جس کا مشتری کو سپرد کرنا محال اور مشکل ہو سکتا ہے، تو ایسی چیز کی بھی بے نہیں کرنا چاہیے. یا مثال کے طور پر کسی کا باغ ہے، ابھی باغ میں پھل آئے نہیں ہیں اور اس نے یوں کہا میں نے 2 سال کے لیے آپ کو باغ بیچ دیا، آپ اس کے اوپر جتنے پھل آئیں آپ ان کو استعمال کریں اور بیچیں. باغ کے اوپر پھل آنا نہ آنا یہ تو موسم کے اوپر اختیار رکھتا ہے. باغ میں پھل آ بھی گئے، آندھی چل گئی، وہ سارے پھل ٹوٹ گئے، اس میں کیڑے لگ گئے، خریدنے والے کا نقصان ہو گیا. تو ایسی چیز جو شک اور شبے میں ڈال دے، ایسی چیز کی بھی تجارت نہیں کرنا چاہیے. یہ 2-3 میں نے مثالیں دی آپ کے. کسی نے کوئی جانور خریدنے والا ہے، اس نے کہا صاحب یہ بھینس کے جو بچہ آئے میں اس کو آپ کے ہاتھ میں فروخت کرتا ہوں. تو اب بھینس جنے گی نہیں جنے گی، اس سے پہلے بھینس کا کام ہو جائے، یہ کون جانتا ہے. تو ایسی چیز جس سے معدوم ہو، پتہ نہیں ہو، یا اس کا سپرد کرنا مشتری کے لیے محال ہو جائے، ایسی بے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. یا مثال کے طور پر پہلے زمانے میں مکہ اور مدینہ میں بے اس طرح ہوتی تھی، 4-5 سامان سامنے رکھ دیے جاتے تھے، چند لوگ یہاں کھڑے ہو جاتے تھے، کنکری اٹھاتے تھے اور یوں مارتے تھے، اور جس چیز پر ان کی کنکڑی لگ جاتی تھی وہ ان کی ہو جاتی تھی، نہیں لگتی تھی تو پیسے ان کو دینا پڑتے تھے، یا جو بھی معاملہ ہو. اسی طریقے سے وہ بندوق لگاتے ہیں، صاحب نشانہ لگ گیا تو یہ چیز میری، نہیں لگا تو نہیں ہے. تو اس طریقے کی تجارت جو شک اور شبے میں ڈال دے اور جس سے مشتری کو وہ چیز دینا محال ہو جائے، بائی کے لیے وہ چیز بیچنا مشکل ہو جائے، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسی طریقے سے تجارت کا ایک اصول یہ ہے کہ ایسی تجارت بھی نہ کی جائے جو بعد میں جا کر جھگڑے کا سبب بن سکتی ہو. مثال کے طور پر کوئی باتیں ہوئی، یہ کتاب میں نے خریدی، اب یہ کتاب کی ادھار خریدی میں نے، قیمت مجھے کب دینا ہے میں نے بتایا نہیں ہے، آپ نے پوچھا نہیں ہے، تو اب یہ بے تو ہو گئی،
خرید فروخت تو ہو گئی، لین دین تو ہو گیا، لیکن اب جب قیمت دینے کا زمانہ آئے گا تو اب لڑائی ہوگی۔ وہ کہے گا بھائی قیمت دے، وہ کہے گا ابھی میری تنخواہ نہیں ملی۔ ابھی کہاں گیا؟ 28 تاریخ ہے، آج تو 27 ہے، کہاں لگ رہا تو؟ ابھی تو گھر میں روٹیاں نہیں بن پا رہی ہیں، ابھی کیسے تیری کتاب کی قیمت دو؟ تو ایسی بے جو آگے جا کر لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنے، اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی گاؤں گیا اور گاؤں والے سے کہا بھائی مجھے گیہوں خریدنا ہے۔ اس نے کہا کتنے؟ کہا 10 کنٹل۔ کہا ٹھیک ہے پہنچ جائیں گے۔ اس نے کہا کون سے؟ اس نے کہا بتا کون سے؟ اس نے کہا دے دینا، اچھے والے دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کے من میں تو تھا کہ جو سب سے اچھا گیہوں ہے وہ شربتی گیہوں ہوتا ہے، اور یہ لینے شربتی گیا تھا۔ اس نے ہر کوئی سا گیہوں ہندوستان کا، یہیں کا، گنا کا، پانی کا لگا ہوا، اس نے وہ بھیج دیا۔ اب اس نے جو کھولا تو وہ ٹوٹی نکلی، وہ کچھ گیہوں، کچھ چاول، کچھ اس طریقے سے مکس چیزیں نکلی۔ تو اب کیا ہوگا؟ لڑائی اور جھگڑا ہوگا۔ آخر میں جا کر وہ یہ کہے گا میں نے یہ گیہوں تھوڑی مانگے تھے، میں نے تو دوسرے مانگے تھے، تم نے یہ کیوں دیے؟ اس نے کہا میں نے تو یہی طے کرے تھے، تمہیں سامنے دکھائے تھے، تمہیں اس وقت کہنا چاہیے تھی۔ تو ایسی بے، ایسی چیزوں کی بے کرنا، یا جن کی قیمت متعین نہ ہو، وقت متعین نہ ہو، وہ چیز متعین نہ ہو، اور آپ نے بے کر لی، تو اب آخر میں جا کر کیا ہوگا؟ لڑائی اور جھگڑا ہوگا۔ اس نے زمین خریدنے کے لیے گیا، اس نے کہا یہ پورا میرا ہے گا، پلاٹ طے نہیں کرے، کونے کا چاہیے ہے، فرنٹ کا چاہیے، آگے کا چاہیے، پیچھے کا چاہیے۔ میں نے کہا جون سی مرضی آپ تو لے لینا۔ پیچھے کا دے دیا، اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں چاہیے۔ تو اب کیا ہوگا؟ لڑائی اور جھگڑا ہوگا۔ اس لیے شریعت نے بالکل ساری چیزوں کے سد باب کر دیے، سب کے دروازوں کو بند کر دیا کہ کہیں لڑائی اور جھگڑا ہو ہی نہیں۔ آپ کو جو چیز چاہیے ہے آپ بالکل کھلا کہیں مجھے یہ چیز چاہیے ہے، اتنی قیمت میں دو گے، میں ادھار خرید رہا ہوں، اس کی قیمت میں جنوری کے مہینے میں ادا کروں گا، فلاں تاریخ میں ادا کروں گا، میں یہ گیہوں آپ کے گھر میں بیچوں گا، وہ اتنی قیمت کے ہوں گے، ان کا اتنا وزن ہوگا، آپ کو تیار ہیں؟ آپ اگر اس پر تیار ہوں تو میں بیچتا ہوں، ورنہ نہیں۔ تو ان اصولوں کے ساتھ اگر تجارت کری جائے گی تو پھر یہ تجارت انشاءاللہ اسلامی تجارت بنے گی، اور اس سے بہت بڑا نفع حاصل ہوگا۔ ایک خاص اصول جو صرف اسلام کے اندر ہے، وہ دنیا کی کسی تجارت کی کتابوں کے اندر، دنیا کے کسی مذاہب نے اس کو بیان نہیں کیا، اور وہ اصول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بے پر نادم ہونے والے شخص سے معاہدہ ختم کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزشوں سے درگزر فرمائے گا۔ کہ کسی نے کوئی بے کی تھی، اب بیچارہ وہ بے کر کے شرمندہ ہو گیا کہ میرے پاس تو یہ قیمت زیادہ چلی گئی ہے، یہ چیز ابھی میرے لیے مناسب نہیں تھی، بعد کے میں خرید لیتا تو زیادہ اچھی رہتی۔ اب وہ چیز لے کر آپ کی دکان پر آیا ہے، نادم اور شرمندہ ہے، آپ کو حق یہ ہے کہ آپ اس کی چیز کو اگر واپس کر لیں گے جو آپ نے اس کو چیز دے دی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آپ کی لغزشوں کو معاف فرمائیں۔ یہ نہ لکھا کرو دکانوں پر کہ بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، یہ اسلامی اصول نہیں ہے کہ بکا ہوا واپس مال نہیں ہوگا، نہیں، اسلام کا اصول یہ ہے کہ خیار شرط کے ساتھ ہم اس کو واپس کر لیں گے۔ اگر اس نے اس چیز کے اندر کوئی گڑبڑی، کوئی عیب اور کوئی نقص پیدا نہیں کرا ہے، جیسا خرید کر گیا تھا ویسا آپ کے پاس لا کر دے رہا ہے، تو آپ کو واپس کرنے میں زیادہ ہچکچاہٹ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو واپس کر لینا چاہیے۔ یہ اسلامی اصول ہے، اور جو شخص ان پر رحم کرے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی لغزشیں معاف فرمائیں گے۔ ایک تاجر تھے جن کا انتقال ہو گیا، صرف تجارت ہی کرتے تھے، کوئی نماز روزوں کی خاص ان کا اہتمام نہیں تھا، انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں ان کو دیکھا اور پوچھا تاجر صاحب کیا گزرا؟ کہنے لگے اللہ کے سامنے پیش ہوا، اعمال نامے پیش ہوئے، دیکھا تو وہ پورے اعمال نامے خالی پڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا دیکھو بھائی اس کی کوئی نیکی ہے یا نہیں ہے؟ فرشتوں نے پھر دیکھا، کہا اے اللہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ کہا پھر دیکھو کوئی نیکی ہوگی؟ کہا ہاں ایک نیکی اس کی سمجھ میں آتی ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا یہ تاجر آدمی تھا، جب اپنا سامان کسی کو نوکر کو دیتا تھا بیچنے کے لیے تو یوں کہتا تھا دیکھ بھائی جس کو جا کر بیچنا نرمی کے ساتھ بیچنا، اگر وہ غریب ہو پیسے نقد دے دے تو لے لینا،
اور اگر وہ کچھ تھوڑی بہت مہلت مانگے تو اس کو مہلت دے دینا، یہ اس کی ایک نیکی سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمایا، وہ بندے وہ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس نے میرے بندوں پر نرمی کا معاملہ کیا تھا، چلو آج میں اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں اور اس کے اس عمل پر اس کی بخشش کرتا ہوں۔ تو یہ بھی بہت بڑا ایک اصول ہے، نرمی کے ساتھ تجارت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر جو بیچتے وقت بھی، خریدتے وقت بھی اور اپنا حق وصول کرتے وقت بھی نرم ہو اور نرمی کے ساتھ یہ سارے معاملے کرے، بیچے تو نرمی کے ساتھ، خریدے تو نرمی کے ساتھ، اور جب اپنا حق وصول کرنے کا وقت آئے تو بھی نرمی کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اسلامی اصول کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں، اس لیے ان اصولوں کو یاد رکھ کر اپنی تجارت کو ان اصول پر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دنیا کو بنائیں گے اور چمکائیں گے، اور رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں سرخروئی عطا فرمائیں گے، اور نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حشر فرمائیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ، رمضان کا روزہ ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رمضان کا روزہ رکھ کر اگر کوئی شخص توڑ دے، جان بوجھ کر کچھ کھا لے یا پی لے یا اپنی بیوی سے ملاقات کر لے تو اب اس کے اوپر کفارہ آئے گا۔ وہ کفارہ کیا؟ رمضان کا روزہ کوئی جان بوجھ کر توڑ دے، کھا لے، پی لے یا بیوی سے ملاقات کر لے تو اب اس کے اوپر کفارہ آئے گا، اور کفارہ تین چیزیں، نمبر ایک غلام کو آزاد کرنا، نمبر دو مہینے لگاتار روزے رکھنا، نمبر 3 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ نمبر 1 غلام آزاد کرنا، نمبر 2 60 روزے لگاتار رکھنا، نمبر 3 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ جب تک روزہ رکھنے پر قدرت ہو، جب تک مسکینوں کو کھانا کھلانے سے کام نہیں چلے گا۔ تو رمضان کا روزہ رکھ کر کوئی توڑے نہیں، اور جو توڑے گا تو پھر اس کو، غلام تو ہے نہیں ہے، اب آزاد کہاں سے کرو گا، تو 60 روزے رکھنا پڑیں گے، اور اگر اس میں بیچ میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پورے ڈیلیٹ، پھر سے 60 رکھو۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور کچھ بھی روزے کی حالت میں کر لیتے ہیں، اس سے احتیاط رکھیں۔